نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یوتھ ڈسکشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ شاعر اس مہینے کی فضیلت کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ ہمارا آج کا موضوع ربیع الاول شریف اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں علامہ عرفات قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بتائیں آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ اجازت ہو سوالوں کا آغاز کریں؟ جی۔ حضرت میلاد کے معنی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میلاد شریف کے معنی جو بیان کیے گئے وہ کئی سارے ہیں جی، لیکن سب سے بہترین معنی یہی ہے کہ میلاد کا معنی ہے ذکر مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور جس رنگ میں بھی ہو ذکر مصطفیٰ یہی میلاد ہے، بے شک، چاہے وہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، چاہے وہ نعت کی صورت میں ذکر کیا جائے، چاہے وہ بیان کی صورت میں ذکر کیا جائے، اشعار کی صورت میں ذکر کیا جائے، بات یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہے تبھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر بھی اسی وقت مقبول ہوتا ہے جب ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ۔ ورنہ اللہ کا ذکر بھی ادھورا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند ہی نہیں فرماتا کہ جو صرف اللہ کا ذکر کرے اور حضور کا ذکر نہ کرے۔ بے شک۔ تو یہی ذکر مصطفیٰ ہی میلاد کا حقیقی معنی ہے۔ یہ بتائیں کہ شرک کیا ہے، اور کچھ لوگ میلاد شریف کو شرک کہتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شرک کی تعریف کرتا ہوں۔ عقائد کی کتاب جس میں شرک کی تعریف بڑی زبردست کی گئی، اور ایسی عقیدے کی کتاب ہے جس کو جو تمام اہل فکر کے نزدیک جو ہے نا وہ مسلم ہے۔ علامہ تفتازانی علیہ رحمہ نے اس کتاب کی شرح بھی فرمائی ہے، عقائد نصفیہ۔ اس میں شرک کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو خدا اور واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، یہ شرک ہے۔ یعنی یا تو شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے تو کسی اور کو واجب الوجود ماننا، یہ شرک ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ بیان کیا گیا شرک کا کہ اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات کو عبادت کے لائق سمجھنا شرک ہے۔ جیسا کہ بتوں نے اللہ کے علاوہ بھی عبادت کے لیے، بت پرستوں نے اللہ کے علاوہ بھی عبادت کے لیے بتوں کو چن لیا، اور مجوسیوں نے اللہ کے علاوہ واجب الوجود مان لیا۔ بات یہ ہے کہ شرک یہ ہے حقیقی معنی میں۔ اور پھر شرک کی اقسام کی طرف آتے ہیں تو شرک کی 3 اقسام واضح طور پر بیان کی جاتی ہے۔ شرک فی العبادت، جس کا آسان سا معنی ہے کہ عبادت کی ذات صرف اللہ کی ذات، عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا شرک فی العبادت ہے۔ اور شرک فی الذات کا مطلب ہے جس طرح تم رب کی ذات کو مانتے ہو ایسے کسی اور کو ماننا، یہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی صفات کا مطلب ہے کہ جو صفات صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ کسی اور میں مان لینا، یہ شرک فی صفات ہے۔ بہت آسان ہے۔ تو بتائیں، کیا ہم حضور کو اللہ کے برابر مانتے ہیں؟ کیا ہم حضور کی ذات کو اللہ کی ذات کے برابر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم حضور کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا سمجھتے ہیں؟ تو کیسے پھر شرک لازم آئے گا؟ تو حضور کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کا ذکر منانا، یہ کس طریقے سے شرک ہو سکتا ہے؟ جو ایسا کہتے ہیں وہ ان کو کسی بھی چیز کا علم ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ان کو ذرہ برابر بھی حضور کی شان کا علم ہوتا تو وہ اس کو کبھی شرک نہ کہتے۔
حضرت جو میلاد شریف کو شرک کہتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض تو نکالتے ہیں، ان کے لیے کچھ فرماتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا سوال بڑا ہی مزیدار ہے اور بہت ضروری سوال ہے، جی اس لیے کہ سوال یہ ہے کہ جو شرک کہتے ہیں جی میلاد شریف کو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے میلاد شریف کو شرک کہہ کر تمام میلاد منانے والوں کو مشرک بنا دیا۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ حدیث مبارکہ میں جو احادیث مبارکہ کا خلاصہ ملتا ہے حضور کے فرامین کا، اور اس کو مفہوم حدیث بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کو تم نے مشرک کہا اور اگر وہ مشرک نہیں ہے تو یہ کفر پلٹ کر آتا ہے اور کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں وہ خود ہی مشرک ہو گئے۔ تو کتنا خطرناک حکم ہے کہ کسی مسلمان کو مشرک قرار دینا۔ بہت بہت الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس برے فتنے سے بچا کر رکھے، محفوظ رکھے۔ اور دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شرک مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ حضور کی امت کبھی شرک میں مبتلا ہو جائے؟ سوال ہے۔ تو حضور کی حدیث مبارکہ سے اس کا جواب ملتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف ہی نہیں ہے قیامت تک کہ میری امت کبھی شرک میں مبتلا ہوگی۔ تو بتائیں جب حضور نے یہ بات کہہ دی تو پھر میلاد مصطفیٰ منانا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں وہ خود ہی مشرک کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر شرک کی بات کر دی۔ اور پھر الٹا یہ جو ہمیں جس چیز سے وہ روک رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو، پھر آپ نے ہی بتایا وہ خود یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر تو خود یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ جس کام کا تم روک رہے ہو تم کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ بات فضول ہے، اس کا کوئی جو ہے نا جواز نہیں ہے جو یہ بات کہتے ہیں۔ اور پھر اتنا بڑا حکم شرک کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ بات کہتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا حکم حضور نے بیان فرمایا۔ حضرت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کس طرح منانا چاہیے، اور یہ بھی بتائیں کہ جلوس نکالنا لازمی ہے؟ دیکھیں حضور کا میلاد کس طرح منانا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ان کو جاگتی آنکھوں سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا، سبحان اللہ، ایسے قدیم زبردست۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، بہت بڑی شان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا الفاظ فرمائے میں آپ کو سناتا ہوں کتاب سے، کہ آپ کے الفاظ اور ہمارے الفاظ میں فرق ہے، ہم اس کو اپنے الفاز میں کیوں بیان کریں جب ہمارے پاس کتاب موجود ہے، آپ کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کی کتاب ہے فیوض الحرمین، اس میں آپ نے یہ بات تحریر کی، فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا ولادت کے دنوں میں، یعنی نبی علیہ السلام کی ولادت کے ایام، مقصد یہ کہ 12 ربیع الاول چل رہا تھا، اور میں ان دنوں میں حضور کی بارگاہ میں یعنی مکہ مکرمہ پہلے حاضر ہوا، پھر حضور کے روزے پہ حاضر ہوا۔ میلاد شریف کے ایام جاری ہیں، لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر حضور کا میلاد منا رہے تھے، یہ میں نے دیکھا۔ اور کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک محفل میں حاضر ہوا، ایک محفل منعقد ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ محفل ہوتی کہاں تھی، اس جگہ کو اب انہوں نے کیا کر دیا جو اس وقت وہاں موجود ہیں، جو حکومت ہے، اس جگہ کو لائبریری بنایا گیا تھا جہاں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہ بالکل کس جگہ پر وہ موجود ہے، جب ہم صفا اور مروہ کر کے واپسی کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے مشکل سے 2 منٹ کا پیدل راستہ ہے، تو سامنے وہ عمارت بنی ہوئی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور ایسی بابرکت جگہ، اس کے اندر انہوں نے جو لوگ تھے انہوں نے پہلے لائبریری بنائی، اور لائبریری کے ہوتے ہوئے وہاں پر کبھی کبھی میلاد کی محفل ہوتی تھی، اور اس لائبریری بننے سے پہلے ہر سال 12 ربیع الاول کے جب ایام آتے تو اس میں باقاعدگی سے عرب کے جو لوگ تھے وہ محفل میلاد منعقد کرتے، کیونکہ وہ بہاریں ان کو ملتی کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تھی۔ اتنی عظیم بابرکت جگہ کہ جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور وہ ولادت باسعادت کا موقع ملے، میں آپ کو بتاؤں
کہ وہ ولادت کس انداز سے ہوئی تھی. سبحان اللہ. پھر پوری دنیا میں حضور کو سحر کرائی گئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو میں دیکھتی ہوں کہ اچانک حضور میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, اور ایک کہنے والا مجھے کہتا ہے کہ فکر مت کرنا, جی. اللہ کا حکم ہے کہ پوری دنیا میں پہاڑ ہوں, سمندر ہوں, جی. دریا ہوں, صحرا ہوں, ہر جگہ میرے محبوب کو لے کر جاؤ تاکہ پوری کائنات کو پتہ لگ جائے کہ محبوب دنیا میں آ چکے ہیں, اور پوری کائنات میرے محبوب سے واقف ہو جائے کہ پھر حضور کا یہ فرمان جو حضور نے بعد میں فرمایا کہ پوری کائنات میں ہر چیز یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ بات بھی تو پوری ہونی تھی نا. تو اللہ نے پیدائش کے وقت ہی فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو پوری کائنات کی سیر کرا کرو. سبحان اللہ. تو آپ بتائیں ایسی ولادت باسعادت پھر جس جگہ پر وہ ہوئی اس جگہ کی برکت کتنی بڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو منتخب فرمایا حضور کی ولادت باسعادت کے لیے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جب آپ وہاں پر موجود تھے, محفل میں موجود تھے, تو کہتے ہیں کہ محفل میں نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے, نبی علیہ السلام کے معجزات بیان کیے جا رہے تھے. تو میں نے آپ کو ابتدا میں بھی کہا کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہی میلاد مصطفیٰ ہے, اور میلاد مصطفیٰ کے لیے صرف 12 ربیع الاول کا دن ہی ہم نے منتخب نہیں کر لیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ربیع الاول کے مہینے میں میلاد شریف مناتے ہیں. اہل سنت کو تو یہ شعار حاصل ہے کہ اہل سنت تو چاہے تو روز حضور کا میلاد منائے, اس لیے کہ اہل سنت کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ ان کو حضور کے میلاد میں جو مزہ آتا ہے ایسا مزہ کہیں بھی نہیں آتا. تو آپ نے یہ سوال کیا کہ میلاد منانے کے طریقے کیسے ہیں. ہمارے ایک استاد محترم میلاد ایسے مناتے ہیں کہ جس دن میلاد کا دن ہوتا ہے, 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے, وہ نبی علیہ السلام کے حسن مبارک کو پڑھتے ہیں. ایک استاد محترم وہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کو پڑھ کر میلاد مناتے ہیں. ایک استاد صاحب ہم نے ان سے سنا, وہ فرماتے ہیں کہ شمائل ترمذی پڑھتا ہوں تو مجھے حضور کے میلاد میں ایک نیا مزہ آتا ہے. ہر بار شمائل ترمذی کون سی کتاب ہے جس میں نبی علیہ السلام کا پورا حسن مبارک بیان کیا گیا ہے کہ حضور بولتے تھے تو کیسے بولتے تھے, آپ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے, آپ جب مسکراتے تھے تو کیسے مسکراتے تھے. صرف چھوٹی سی بات کہہ کر بات کو ختم کرتے ہیں, اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ حضرت انس 10 سال حضور کے خادم رہے ہیں, خادم رسول ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو لگایا نا تو پوری دنیا میں کوئی ریشم اتنا نرم نہیں تھا جتنا حضور کا ہاتھ مبارک نرم تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس سے جو پسینے مبارک کی جو خوشبو تھی, دنیا میں کوئی عطر ایسا بنا ہی نہیں کہ جو اس خوشبو کا مقابلہ کر سکے, اور کوئی عطر کچھ بھی نہیں ہے حضور کے پسینے مبارک کی خوشبو کے آگے, کچھ بھی نہیں ہے. بتائیں یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. تو میلاد منانے کے کئی طریقے ہیں, صرف یہی نہیں کہ جلوس نکال کر میلاد منایا جائے, لیکن اب کیونکہ جلوس نکالنے سے بہت سارے لوگوں کو واقفیت ملتی ہے کہ نہیں یار یہی وہ لوگ ہیں جو حضور کا میلاد منانے والے ہیں, تو اب یہ شاعر اسلام کی نوعیت بن چکا ہے. تو اس کو نکال کر میلاد منانا یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں, ضروری تو نہیں کہیں گے لیکن ضروری کے قریب تر ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے. حضرت بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جلوس کے چکر میں اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر, بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. یہ بڑا المیہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ ایسا کرنا تو بالکل کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. جائز کیا, یہ تو ایک عام سی بات ہے, ہر جو غیر عالم بھی ہے, مقصد یہ کہ جس کے پاس علم اتنا نہیں بھی ہے, جو شعور رکھتا ہے نا اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, بالکل درست نہیں. اس لیے کہ بتایا نا نماز پڑھنا فرض ہے, ہر حال میں فرض ہے کچھ بھی ہو, لیکن میلاد منانا مستحب عمل ہے. تو بتائیں مستحب کے لیے فرض کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور میلاد منانا یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے, تو آپ اس کو سنت بھی کہہ دیں. پھر بھی بتائیں فرض کے مقابلے میں سنت کا درجہ تو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا فرض کا درجہ ہے.
تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ حضور کا میلاد کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں میلاد مصطفیٰ منا کر حضور کی بارگاہ میں میلاد کو پیش کرتے ہیں، کہ میلاد ان لوگوں کا کیسے قبول ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز ہی چھوڑ کر میلاد منائیں گے تو کیا میلاد قبول ہوگا؟ کبھی بھی ان لوگوں کا میلاد قبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں قبولیت کا معاملہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ اللہ نے قبول فرمانا ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی پسند کو پسند کرتا ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں جب سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے دنیا کی جو چیزیں پسند ہیں اس میں سب سے زیادہ نماز پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ بندہ جو حضور کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، میلاد مصطفیٰ مناتا ہے، وہ نماز کو چھوڑ دے؟ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سوچے کہ پھر اس کا میلاد کیسے وہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرے گا، اور کیسے وہ میلاد مصطفیٰ میں نعرے لگائے گا جو نماز ہی نہیں پڑھا، فائدہ ہی نہیں ہے پھر اس کا۔ اور بھی اس کے علاوہ دیگر خرافات بھی ہوتی ہیں کہ جیسے بعض لوگ عورتوں کو لے آتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ میلاد شریف میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ اور ویسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ کے دور مبارک سے پہلے حضور کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کے دور میں تو عورتیں نماز پڑھنے بھی آتی تھی، تو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ دور مصطفیٰ تھا۔ بات کیا ہے کہ وہ دور بھی حضور کا دور تھا، اور یہ تو دور وہ نہیں ہے نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اپنے زمانے میں فرماتی ہیں، حضور کو جاتے ہوئے ابھی تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے ظاہری پردہ فرماتے ہوئے، فرماتی ہیں کہ آج کا جو زمانہ ہے، اگر حضور کے زمانے یہ فتنے ہوتے نا تو حضور کبھی عورتوں کو اجازت نہ دیتے باہر نکلنے۔ تو بتائیں جب ہماری ماں امہات المومنین اور وہ جن سے حضور نے سب سے زیادہ محبت کی ہے اور جن کو عورتوں میں سب سے زیادہ حضور نے علم سکھایا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی فتنوں میں، اپنے دور کی بات کر رہی ہیں۔ آج کا دور تو پھر ہے ہی نہیں کچھ، بات ہی نہیں ہے کہ عورتوں کا سوال بھی پیدا ہو کہ عورتیں کیسے نکلیں گی۔ تو عورتوں کو گھر میں رہ کر حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے نفل پڑھیں، اور ان کا میلاد منانے کا الگ انداز ہے، وہ بھی میلاد منائیں، میلاد منانے سے ہم نہیں روکتے۔ بات یہ ہے کہ وہ خرافات سے بچیں، ان کا باہر نکلنا ان کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، ہماری کوئی بات نہیں۔ عید تو صرف دو ہے، لیکن لوگ اسے کیوں کہتے ہیں عید میلاد النبی؟ یہ رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں عیدیں صرف دو ہیں؟ جی دیکھیں یہ سوال آپ کے پاس اصل میں ان لوگوں کی طرف سے آیا جن کے نزدیک شاید عیدیں دو ہی ہیں۔ جی بالکل، لیکن ہمارے نزدیک تو عیدیں دو نہیں ہیں، بالکل، کیونکہ حضور کی احادیث سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے کہ ہر جمعے کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو پھر آپ بتائیں عیدیں کیسے دو ہوں گی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہم تو ہر جمعے کو عید کا دن مناتے ہیں، جمعے اتنے سارے آتے ہیں، ایک سال کے اندر 52 جمعے آتے ہیں، تو ہر جمعے کو عید کا دن ہے ہمارے لیے، تو سمجھ آ رہی ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ صرف عید کا دن ان دونوں کو کہنا، یہ تو دیکھیں بالکل واضح طور پر غلط ہے۔ اس کے بعد پھر جو حج کا دن ہوتا ہے نا، یوم عرفہ کا دن، اس کو بھی احادیث مبارکہ میں عید کا دن قرار دیا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ یہ تو میں نے آپ کو اس بات کا جواب دیا کہ دو عیدیں نہیں ہیں بھائی، دو عیدوں سے زیادہ عیدیں ہیں ہماری۔ اب میلاد مصطفیٰ کو عید کا دن کہنا، کیا قرآن میں بھی کبھی عید کا لفظ آیا ہے؟ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے پڑھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ بالکل آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ جب ان پر دسترخوان کی نعمت اتری تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین، کہ ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہے اور ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہے۔ اور انہوں نے اس دن کو عید کیوں قرار دیا؟ کیونکہ ان پر اللہ کی نعمت اتری تھی، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کو عید کا دن قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ نعمت پر شکرانے کے طور پر عید منائی جاتی ہے، نعمت پر شکرانے کے طور پر عید منائی جاتی ہے۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر نعمت اترتی ہے تو وہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ بتائیں ساری نعمتوں کی اصل ہی حضور ہیں، تو جب حضور آئیں گے تو ہم اس کو عید کا دن کیسے نہ منائیں جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی؟ قرآن سے تو ثابت ہے۔ اب آپ کو حدیث کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہودی، مسلمان نہیں، یہودی حضرت عمر کی بارگاہ میں آتے ہیں، بخاری شریف ہے یہ،
اور کہتے ہیں کہ فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ ایک آیت قرآن میں ایسی اتری ہے کہ اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. کہ جب اللہ نے آپ کی امت پر یہ آیت کو اتارا، فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ حضور کی امت پر جب اللہ نے اس آیت کو اتارا تو اس آیت کے دن، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. بات یہ ہے فاروق اعظم نے آگے کیا جواب دیا. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت اتری تھی نا، مجھے وہ دن بھی یاد ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، اور اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں. اس دن جمعے کا دن بھی تھا اور یوم عرفہ بھی تھا. تو اس دن تو 2 عیدیں تھیں، اور پھر نور علی نور یہ آیت بھی اتر گئی کہ آج اللہ نے دین اسلام کو پسند بھی کر لیا اور حضور کی وجہ سے دین کو مکمل بھی کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ ساری آیات، یہ ساری احادیث ہمیں بتا رہی ہے کہ عید کا دن، عید کے دن، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلے والی بات. مسئلہ کیا بھائی؟ نعمت پر عید کا دن قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے، تو ساری نعمتوں کی اصل حضور ہیں. تو پھر کیسے حضور کی ولادت باسعادت کو عید نہ کہا جائے؟ بالکل. حضرت یہ بتائیں کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح میلاد منایا؟ آپ کا سوال بڑا پیارا ہے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے والد ہیں. کہتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا تو میں خاص طور پر کچھ نہ کچھ کھانے کی محفل کرتا اور کھانا ایصال ثواب کی نیت سے لوگوں کو کھلاتا، غرباء میں تقسیم کرتا. 1 سال ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ میں دے سکوں، تو میں نے چنے منگوائے اور چنے بٹوا دیے. لیکن میرے ذہن میں ایک بات تھی، میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اس بار میں اس طرح کھانا لوگوں کو نہیں کھلا سکا جس طرح میں ہر سال کھلاتا ہوں. کہتے ہیں رات کو سویا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ چنے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے مجھے پتہ لگ گیا کہ حضور نے وہ قبول کر لیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس واقعے سے 2 باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کھانا کھلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں غرباء میں ایصال ثواب کی نیت سے، ان کا کھانا حضور کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے اور حضور اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امیروں کے کھانے قبول ہوتے ہیں، بلکہ دیکھیں نا صرف چنے تھے، ان کو لگا کہ چنے کیا قبول ہوں گے، تو حضور نے اسی کو قبول فرمایا. بات یہ ہے کہ حضور اس چیز کو قبول کرتے ہیں جس میں اخلاص ہو، جس میں کیا ہو کہ صرف حضور کے لیے وہ کام کیا جائے بس. پھر حضور لازمی اسے قبول کرتے ہیں، اور حضور تو بڑے کریم ہیں، وہ تو کریم آقا ہیں. تو ہمارا قبول نہیں کریں گے تو پھر کس کا قبول کریں گے؟ حضور اپنی امت سے محبت اتنی کرتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے میلاد منایا. اس کے علاوہ اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے میلاد منایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن ایک ایسی میلاد کی محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے تھے، اور وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے. آپ بتائیں اس طرح بھی میلاد منایا جائے؟ اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی برکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی وجہ سے ہے. جتنا امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس دن ہدیہ درود و سلام اور طعام کھانے کو کہتے ہیں، کھانے کا نذرانہ پیش کیا جائے، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے. آپ بتائیں تو کس انداز سے ہمارے بزرگوں نے میلاد کو بتایا کہ میلاد منانے کے کیا پیارے پیارے انداز ہیں. تو ہمیں میلاد ایسے منانا چاہیے جیسے ہمارے بزرگوں نے منایا، ذکر مصطفیٰ کر کے، درود و سلام پڑھ کے، احادیث مبارکہ پڑھ کے، حضور کے اوصاف پڑھ کے، خصوصیات پڑھ کے، معجزات پڑھ کے، جلوس نکال کر کئی انداز سے میلاد منایا. حضرت یہ رہنمائی کہ بدعت کیا ہے اور میلاد کی اصل موجود ہے، قرآن و حدیث سے رہنمائی فرمائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے بدعت کے بارے میں پوچھا.
دیکھیں بدعت کی تعریف یہ ہے جی کہ جو کام نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہوا ہو وہ بدعت ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ جی شرعی معنی یہ ہے بدعت کے کہ جو کام سنت کے مخالف نہ ہو جی وہ اچھی بدعت ہے، اور جو کام سنت کے مخالف ہو جی وہ بری بدعت ہے۔ تو بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، جی بدعت سیئہ۔ جی اب سوال یہ ہے کہ حضور کا میلاد کیا بدعت ہے؟ جی تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا حضور کے میلاد کی اصل ملتی ہے؟ جی تو احادیث مبارکہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی اے میرے پیارے محبوب جی یہ بتائیں کہ آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ جی او کما قال علیہ السلام، کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، ہاں سبحان اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، سبحان اللہ اور اسی دن پہلی مرتبہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ تو حضور فرما رہے ہیں میں اپنی ولادت کی خوشی میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ تو حضور نے تو روزہ رکھ کے میلاد منایا۔ ایک اور طریقہ ملا جی کہ کوئی روزہ رکھ کر بھی میلاد منائے تو یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ اچھا نعت پڑھ کر میلاد کیسے منایا جائے؟ تو صحابہ کرام نے نعت پڑھ کر میلاد منایا، اور کیسے منایا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نعت پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رکو جی حسان نیچے مت بیٹھنا، میں تمہارے لیے ممبر لگاتا ہوں، میرے ممبر پر بیٹھ کر میری تعریف سناؤ لوگوں کو۔ سبحان اللہ اور پھر صرف یہی نہیں فرمایا، پھر فرمایا اے حسان سن لو، جب تک تم میری تعریف، میری مدح، میری حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہو، میری مدح سرائی کرتے رہتے ہو، جبریل امین تمہاری پشت پر کھڑے ہو کر تمہاری مدد فرماتے رہتے سبحان ہیں۔ اللہ کتنی بڑی بات! یہ مفہوم حدیث حضور کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جی اور حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسان کہتے ہیں اپنے اشعار میں اے میرے پیارے محبوب کبھی بھی میرے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا جی کہ میری کوئی بات ہے، میری کوئی شان ہے۔ اگر اللہ نے حسان کو یہ شان دی ہے نا، وہ اس لیے دی ہے کہ حسان آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی شان کو بلند اور بالا کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ اور میرے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے بڑی پیاری بات حضور استاد صاحب کہتے تھے کہ اے مولانا اس بات کو سمجھ لو، حضور کا ذکر کرنے کی اگر تمہیں توفیق ملتی ہے نا تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اور دوسری بات اس بات کو یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو، جب تک تمہارا ذکر حضور کی بارگاہ میں نہیں ہوگا تو تمہیں اللہ حضور کی ذکر کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ یعنی جب تک حضور کی بارگاہ میں کسی شخص کا ذکر نہیں ہو جاتا اس کو حضور کے ذکر کرنے کی توفیق ملتی ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات استاد نے فرمائی۔ تو قرآن اور حدیث میں اس کی اصل موجود ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنو اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے، اور وہ بھی کیا احسان فرمایا کہ تم میں اپنا رسول بھیج دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں اس امت کو، لیکن کبھی اللہ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا میں نے احسان فرمایا ہے سوائے اس نعمت عظمیٰ کے، کیونکہ اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہ حضور ہم میں آ گئے، بے شک حضور ہم میں تشریف لے آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک کی آیت سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اپنا عقیقہ فرما رہے ہیں، حالانکہ عقیقہ پیدائش کے وقت 7 دن بعد کیا جاتا ہے، اور حضور کے دادا حضور کا عقیقہ کر چکے ہیں، پھر حضور اپنا عقیقہ فرما رہے ہیں۔ تو محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضور اپنا عقیقہ اس لیے فرماتے تھے کہ اپنی ولادت کی خوشی میں حضور عقیقہ فرماتے تھے۔ اور بتائیں عقیقے میں بکرے یا بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح کر کے غربا میں اس کا کھانا بنا کر تقسیم کرایا جاتا ہے۔ بتائیں جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم بھی 12 ربیع الاول کو جو ہے اس طرح کی نیاز کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضور کی حدیث سے ثابت ہیں۔ اب لیکن جو طرز ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ مختلف انداز جو اب ہم میں رائج ہو گئے ہیں میلاد مصطفیٰ منانے کے، اس کو بدعت حسنہ قرار دیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو بدعت حسنہ کس انداز سے قرار دیا، آپ سنیں بزرگان دین کیا فرماتے ہیں۔ امام محمد زرقانی علیہ رحمہ
جی 1122 ہجری میں تو یہ وفات پا چکے تھے. جی ابھی 1450 سال ہجری چل رہی ہے, جی 1446 ہجری چل رہی ہے غالباً. تو آپ بتائیں 1122 میں تو حضرت کا وصال ہو چکا تھا. جی انہوں نے یہ بات لکھی ہے 11ویں صدی میں, اور ابھی چل رہی ہے 15ویں صدی, بالکل 400 سال پرانی بات ہے یہ. جی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اہل اسلام ابتدائی 3 ادوار کے بعد سے ہمیشہ ماہ میلاد کی محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے ایک بات لکھی, اس بات کی میں تشریح کرتا چلوں. انہوں نے کہا کہ 300 سال تک حضور کا میلاد نہیں منایا گیا. پتہ ہے کیوں؟ جی نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا, نہ تبع تابعین نے منایا. میرے استاد محترم علامہ خادم حسین ندوی صاحب فرماتے ہیں اس لیے نہیں منایا کہ حضور کے جانے کا غم اللہ اکبر 300 سال تک رہا. اللہ اکبر. امت میں 300 سال تک وہ غم باقی رہا, اس وجہ سے وہ میلاد نہ منا سکے. جی لیکن اس کے بعد پھر میلاد جب منانا شروع ہوا جی تو وہ قیامت تک جاری سبحان رہے گا. انشاءاللہ. اس میں لکھا انہوں نے کہ یہ عمل اگرچہ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے. جی جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. جی تو بات یہ بدعت حسنہ, دیکھیں میلاد کی اصل تو حدیث سے ہمیں مل گئی جی کہ میلاد منانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بالکل. لیکن جو ہم نے طرز میلاد کا اپنایا ہے, ہم جلوس نکالتے ہیں, یہ صحابہ کرام کے دور میں اس طرح بالکل ایک مشہور نہیں تھی یہ بات. تو یہ بعد میں ہم نے طرز جو اپنایا ہے نا, یہ بدعت حسنہ ہے. جی لیکن میلاد کی اصل احادیث مبارکہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, بات آپ سمجھ گئے ہوں. جی اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو عقل سلیم دے. یہ دیکھیں بالکل واضح ثابت ہے, پتہ نہیں کیوں اس بات کے سوال ہوتا ہے کہ میلاد نہیں منانا جی چاہیے. میلاد کا موقع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں کہ ہماری نوجوان نسلوں کو اور ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور بڑھ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آپ تھوڑی سی دیر کے لیے صرف یہ سوچیں کہ میں نے ابھی درود شریف کیوں پڑھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قیامت کا دن ہوگا جی اور جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی جی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا, اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا, اور جہنم ابلتی ہوئی کہے گی کہ میرے اندر لوگوں کو بھرو, بہت جگہ ہے میرے اندر. جب جہنم حضور کی امت کے قریب آئے گی نا تو حضور آگے آ کے کھڑی ہو جائے گی, سبحان اللہ. اور جب حضور آگے آئیں گے نا سبحان اللہ. پھر جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. پھر جہنم حضور کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا عرض کرے گی؟ جی عرض کرے گی کہ اے میرے پیارے محبوب, سجدہ کرے گی حضور کی بارگاہ میں, سبحان اور پھر عرض کرے گی کہ اے میرے پیارے محبوب, جی اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے نا, جی اللہ نے مجھ سے فرمایا جس نبی کی امت کو جو گناہ گار لوگ ہیں تو اپنے اندر اپنی مرضی سے لے جا سکتی ہے, جی میری طرف سے تجھے ابھی سے اجازت ہے, جی سوائے میرے محبوب کی سبحان امت کے. اللہ. سبحان اللہ. تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کی امت پر مجھے قدرت ہی نہیں دی سبحان اللہ. کہ میں آپ کی امت کے کسی فرد کو جہنم میں لے جا سکوں سبحان اللہ. جب تک آپ کی مرضی نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں جی. کیا حضور ہمیں جانے دیں گے جہنم میں؟ بالکل. ایک عاشق رسول تھے, وہ کہتے تھے, یہ بات کہتے تھے کہ قیامت کا جو دن ہے نا جی. وہ حضور کی شانیں دکھانے کا دن ہے, سبحان اللہ. کہ اس دن ہر جگہ بس چرچا ہوگا تو محبوب کا چرچا ہوگا. آپ دیکھیں نا پل صراط پر بھی حضور موجود ہوں گے, جی شفاعت کا دروازہ بھی حضور نے کھولنا ہے, بے شک. سارے انبیاء کرام اس دن حضور کے انتظار میں ہوں گے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ آج ہماری مجال نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی. جی اور پھر حضور جب اپنی امت کے لیے سجدہ کریں گے اور اپنا امامہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے, جی پھر پتہ ہے اللہ کیا فرمائے گا؟ اے میرے پیارے محبوب آپ اٹھ جائیں, اللہ. آج وہی ہوگا جیسا آپ چاہیں گے, سبحان اللہ. آج وہی ہوگا سبحان اللہ. جیسا آپ چاہیں گے. بس آپ کہنا شروع کریں, آپ کا رب وہ کرتا رہے گا. آپ کہیں صرف کیا کرنا ہے, بس آپ کہیں. تو مجھے بتائیں حضور کی شانیں تو بھرا البھرا ہیں, بھرا البھرا ہیں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب حضور کی امت جہنم کی طرف جا رہی ہوگی نا جی تو حضور ان کی کمر سے پکڑ کر ان کو کھینچ لیں گے جی اور ان کو جانے نہیں دیں گے. اور پتہ ہے کیسے کھینچیں گے؟ مثال کیا بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں؟ جی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بلب جل رہا ہوتا ہے نا, کوئی روشنی والی جگہ ہوتی ہے, تو پروانے اس روشنی کے اندر آ کر اپنی جانیں دینے کی کوشش کرتے ہیں, قریب آ جاتے ہیں, اگرچہ وہ جل جائیں, ختم ہو جائیں, جی لیکن وہ اس روشنی کے پیچھے بھاگتے ہیں. بالکل. تو ان کو بچانے کے لیے ہم بلب کو آف کر دیتے ہیں تاکہ یار ان کو کوئی نقصان نہ ہو. جی
تو جس طرح پروانے روشنی کی طرف بڑھتے ہیں نا تو حضور کی امت جہنم کی طرف بڑھے گی، لیکن حضور کمر سے پکڑ کر کھینچ لیں گے اور جانے نہیں دیں گے۔ تو مجھے بتائیں کہ اتنی محبت اپنی امت سے حضور نے کی۔ جب حضور اس دنیا میں آئے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، پہلا کام سجدہ کیا، اور سجدے میں حضور کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ تو ہم نے سنا حضور کیا کہہ رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور پھر پوری زندگی حضور کا معمول کیا رہا آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، وہ جب چاہے اس دعا کو مانگے وہ قبول ہو جائے گی، لیکن اللہ نے ہمیشہ اپنے محبوب کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہر نبی کو ایک دعا دی، حضور کو 3 دعائیں عطا فرمائی۔ 3 دعاؤں میں سے 2 حضور نے دنیا میں مانگ لی اور ایک آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ آخرت والی دعا تو امت کے لیے ہے، لیکن جو دنیا میں 2 دعائیں مانگی وہ کیا تھیں؟ تو اس میں سے پہلی دعا تھی اے اللہ میری امت کو بخش دے، اور دوسری دعا بھی یہی تھی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ نہ اپنی اولاد کے لیے مانگا، نہ اپنی ازواج کے لیے مانگا، نہ اپنے اصحاب کے لیے مانگا، مانگا تو اپنی امت کے لیے مانگا، اپنی امت کے گناہگار لوگوں کے لیے مانگا۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے گناہگار لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب شفاعت ہو رہی ہوگی نا، جب حضور بخشوا رہے ہوں گے تو نیکوکار جن کا کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ گناہگار کے پاس چل کر آئیں گے اور کہیں گے ہمیں بھی ایک گناہ دے دو، ہمیں بھی حضور کی شفاعت کا حصہ لینا ہے، تو ہمیں بھی کچھ گناہ دے دو، ہمارے پاس گناہ نہیں ہے، ہم شفاعت دیکھ دیکھ کے ترس رہے ہیں کہ یار یہ شفاعت ہمیں بھی مل جاتی۔ آپ بتائیں پھر اس شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر جنت میں حضور سب سے پہلے قدم رکھیں گے، جنت اپنا دروازہ ہی جب کھولے گی جب حضور تشریف لائیں گے۔ اور بتائیں پھر حضور کی امت جنت میں جائے گی تو جنت میں 120 صفحے ہیں، اس میں سے 80 صفحے صرف حضور کی امت کی ہوں۔ آپ بتائیں 3/3 اکثریت حضور کی امت۔ حضور اپنی امت پر ناز کریں گے قیامت کے دن، حضور کی امت پر، حضور اپنی امت کی کثرت پر ناز کریں گے قیامت کے دن کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، میری امت سب سے زیادہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پہچانوں گا کیسے قیامت کے دن، جب میری امت وضو کرتی ہے تو وضو کے جو اعضاء ہوتے ہیں نا قیامت کے دن وہ چمک رہے ہوں گے، اور اس چمک سے میں پہچانوں گا یہ میرا امتی ہے۔ اور اس کی بھی کیا حضور کو ضرورت، حضور ہر ایک کو جانتے ہیں کہ یہ حضور کا امتی ہے، یہ کیسا ہے، کیونکہ بزرگان دین نے فرمایا ہمارے احوال، ہماری نیتیں، ہمارے افعال وہ حضور اپنی نگاہ کرم سے دیکھ رہے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی وہ جانتے ہیں، ہمارے افعال کو بھی وہ جانتے ہیں، ہمارے اقوال کو بھی وہ جانتے ہیں، سب کچھ حضور جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضور کی آپ کیا کہتے ہیں کہ حضور کی بات نوجوان نسل کو بتائیں تو حضور کی بات نوجوان نسل سے بس یہی ہوگی کہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ جب قبر میں جاؤ تو استاد سب کہتے ہیں قبر میں جاؤ نا تو حضور کہیں یہ اپنا ہی ہے اسے جانے دو، کیا کہیں کہ یہ تو اپنا ہی ہے اسے جانے دو، اس کا کیا حساب کرو گے، اس نے تو دنیا میں میرے لیے ہی تو آیا تھا، یہ پوری زندگی بس میرے ہی لب چومتا رہا کہ بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضور کی بات تو سب سے زیادہ بڑا البرا ہے، حضور کی تو شان ہی اتنی بڑی ہے، حضور کی بات کیا بات کریں اور کیا چھوڑیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کون سی بات کیا بات کریں۔ حضور کی بارگاہ میں بس یہی ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ حضور کی امت حضور سے سب سے زیادہ محبت کرے، سب سے زیادہ۔ تو یہی بات ہے نوجوانوں کے لیے، بس یہی پیغام ہے کہ بس حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اور حضور کے لیے اپنی جان دینے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگانی۔ بس جب حضور کی بات آ جائے تو بس تمہیں نکلنا ہے۔ اور آخری بات میں ختم نبوت کے بارے میں کر دوں کیونکہ ویسے ہی یہ ختم نبوت کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور اپنی امت سے کیا چاہتے ہیں، آپ کو اس واقعے سے پتہ لگے گا۔ حضرت عمیر یہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے ایک گستاخ رسول ایک عورت تھی جو حضور کی بہت گستاخی کرتی تھی، اس کو مار دیا، حضور سے بغیر پوچھے مارا ہے، حضور کو بتایا نہیں میں مارنے جا رہا ہوں، ہے بھی نابینا، مار دیا، مار کر رات کو مارا ہے۔ صبح فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی تو کانپ رہے تھے کہ میں بولوں گا کیا، میں نے تو ماں برائے عدالت یہ کام کر دیا، پوچھا ہی نہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ استاد صاحب کہتے تھے
کہ عشق اپنے فیصلہ کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق جو ہے نا وہ کسی سے پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتا, وہ فیصلہ کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دلیری ایسی عطا کر دیتا ہے جس کو عشق رسول کی کیفیت مل جاتی ہے. تو استاد صاحب کہتے تھے یہی بات آپ کو اس واقعے سے ملے گی کہ حضور اپنی امت سے کیا چاہتے ہیں. اب جب فجر کی نماز پڑھا لی, بتائیں حضرت عمیر کہتے ہیں کہ یہ جو کام میں نے کیا ناموس رسالت پر اس کو مارنے کا, یہ صرف میں جانتا تھا اور میرا رب جانتا تھا, لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے محبوب جو ہے نا اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے. فجر کی نماز کا سلام پھیرا ہے, حضور فرماتے ہیں عمیر کہاں ہے, عمیر کو بلاؤ. اب حضرت عمیر پریشان کہ مجھے پتا ہے کہ محبوب کو تو اللہ تعالیٰ سب بتا ہی دیتا ہے, تو محبوب تو جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے رات میں, لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کون سا حکم جاری ہوگا. حضرت عمیر کہتے ہیں کہ حضور میں نے یہ کام آپ سے بغیر پوچھے کیا ہے, جو بھی سزا میرے لیے مقرر ہے مجھے دے دے, میں تیار ہوں ہر سزا کے لیے. حضور فرماتے ہیں سزا کی بات کرتا ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں بزرگان دین, کہتے ہیں کہ حضور کی شان یہ ہے کہ طبیبہ قلوبنا, ہمارے دلوں کے لیے اگر کوئی طبیب ہے تو وہ حضور ہے. ہمارے دلوں کے لیے اگر کوئی راحت اور سکون والا ہے تو وہ صرف حضور کی ذات. بس ہمارے دلوں کو سکون اور چین مل سکتا ہے تو وہ حضور کے نام سے مل سکتا ہے, حضور کی محبت سے مل سکتا ہے. اب حضرت عمیر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. حضور فرماتے ہیں عمیر ڈرتے کیوں ہو, کس بات سے ڈر ہے؟ کہتے ہیں حضور میں نے آپ سے پوچھے بغیر یہ کام کر دیا. حضور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ سن لو, اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ کی مدد کی ہے, رسول اللہ کی مدد کی ہے اور اللہ کے دین کی مدد کی ہے, تو عمیر کو دیکھ لو. کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی بھی مدد کی ہے, رسول اللہ کی بھی مدد کی ہے, اللہ کے دین کی بھی مدد کی ہے, اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ عمیر کو دیکھ لو. فاروق اعظم کچھ کہنے لگے, اور جو ان کی بات تھی نا وہ بھی امت کے لیے تھی, اس لیے کہ صحابہ کو آپس میں بڑی محبت کرتے تھے. فاروق اعظم جلالی تھے. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, اے نابینا تم نے حضور سے پوچھے بغیر یہ کام کیسے کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا تم نے اس کو نابینا کیوں کہا؟ مفہوم بتا رہا ہوں پورے واقعے کا. تم نے اس کو نابینا کہا, عمر سن لو, یہ نابینا نہیں ہے, یہ تو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے, اس نے تو میری ناموس کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا. تو حضور نے بتایا کہ جو حضور کی ناموس پر کام کرتا ہے, پہرا دیتا ہے, پھر حضور اس کو کتنا نوازتے ہیں. آپ بتائیں, حضور اپنی امت سے یہی چاہتے ہیں کہ جب حضور کی بات آئے تو امت نکل آئے میدان میں, بس ختم, اور کوئی چیز نہیں. امام مالک کی آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو پوری امت کو مر جانا چاہیے, کسی کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں, اس لیے کہ حضور پر بات ہوتی رہے اور تمہارے دل میں کچھ بھی نہ ہو. حضور کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جذبات میں نہیں آ رہے ہم, یہ جذبات نہیں ہے, یہ حضور کا عشق ہے جو ہمیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب بات حضور کی آ جائے تو پھر نکل آؤ, چھوڑ دو ساری چیزیں. کچھ بھی نہیں ہے حضور سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے نہیں, کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ حضور کی زندگی کو دیکھو نا کہ حضور نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا, سب کچھ ہمارے لیے کیا, ہمارے لیے کتنا مانگا. میں نے آپ کو ابھی دعا کی بات بتائی, تو جب حضور ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں تو ہمیں حضور کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہم صرف حضور کی بات کے لیے نکل بھی نہیں سکتے گھروں سے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی شان, حضور کی باتوں کو بیان کرنے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے سنت مصطفیٰ کا پابند بنا دے. یا رب العالمین, ہم نے جو باتیں کی اس میں کوئی بات ایسی ہو جو غلط نکل گئی ہو, کوئی بات ایسی ہو کہ جس کا تعلق کفر یا شرک سے ہو, اے مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہماری اس محفل کو, ہماری اس بزم کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم نے جو تیرے پیارے محبوب کا ذکر کیا اسے قبول فرما لے, اور ہمارے لیے حضور کی بارگاہ سے آج قبولیت کی مہر لگ جائے. آمین یا رب العالمین. اور ان بابرکت ساعات کی برکت سے جو بھی ہم نے محفل کی, اس محفل کی برکت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً سلام پیش کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقا والنقا، غوث اعظم امام تقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔